اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو چودھری عبدالقیوم کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے بات کرنی ہے قاسم علی شاہ کے حوالے سے۔ ان دنوں قاسم علی شاہ میڈیا میں اور عوامی حلقوں میں زبردست تنقید کی زد میں ہے۔ قاسم علی شاہ جو بنیادی طور پر ایک ٹویٹر ہے، ان دنوں میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے۔ ان کے فیس بک پر، یوٹیوب چینل پر اور دوسرے جو چینل ہیں میڈیا کے، اس پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ قاسم علی شاہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے گجرات سے اپنے والدین کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے، جہاں انہوں نے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے ایک اکیڈمی قائم کی۔ قاسم علی شاہ ایک کامیاب ٹویٹر ہے۔ وہ گفتگو کا فن جانتے ہیں، باتوں کا فن جانتے ہیں اور باتوں کو بیچنے کا فن جانتے ہیں، اور اپنے اس فن سے، گفتگو کے فن سے، گفتار کے وہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی باتوں سے، جادو بری باتوں سے، جادوئی گفتگو سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، اور اب ان کی تعداد فالوور کی لاکھوں میں ہے اس وقت، اور وہ ایک مقبول ترین یوٹیوبر ہیں۔ تو ان دنوں میں وہ عوامی تنقید کی زد میں ہے۔ خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان پر زبردست تنقید کر رہے ہیں، جس کے بعد ان کی ریٹنگ بہت کم ہو گئی ہے۔ گوگل پر ان کی ریٹنگ بہت کم ہو گیا ہے، یوٹیوبر کے ان کے سبسکرائبر بہت کم ہو گئے ہیں۔ وہ جو ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اس کا گراف بہت گر گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قاسم علی شاہ ہے، ان کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ سید نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھتے ہیں۔ اس کی مجھے وجہ معلوم نہیں ہے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو قاسم علی شاہ جو بنیادی طور پر ایک ٹویٹر ہے، وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اکیڈمی چلاتے چلاتے لیکچر دینے شروع کر دیے انہوں نے، اور لیکچر بھی وہاں کہاں دیتے ہیں وہ، جہاں بتایا جاتا ہے کم از کم انہیں 3 لاکھ روپیہ ایک لیکچر کا ملتا ہے۔ وہ چیمبر میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جو کاروباری ادارے ہیں وہاں جاتے ہیں، بڑے بڑے جو اپنا تعلیمی ادارے ہیں، امیر ترین پرائیویٹ، وہاں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں۔ تو اچھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے، اسے خریدنا بیچنا نہیں چاہیے۔ وہ باقاعدہ اپنی باتوں کا مول لیتے ہیں، قیمت لیتے ہیں، پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ طے کر کے اپنے لیکچر کی قیمت ایک کم از کم 3 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، پھر وہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ ایک بڑی میک اپ کے ساتھ، بڑے انوائرمنٹ کے ساتھ پھر وہ اپنا لیکچر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات یہ، وہ اس عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں سے اپنا محفوظ تو ہوتے ہیں، مستفید نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گفتار کے بادشاہ ہیں، کردار کے نہیں ہیں۔ ان کا کردار جو وہ بات کہتے ہیں نا کہ رزق اللہ تعالیٰ کی، وہ رزق لوگوں سے مانگتے ہیں۔ وہ جو بات اچھی بات ہے وہ اپنی میسج کے طور پر دیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، تو پھر تو ان کی باتوں میں بھی اثر ہوگا۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہ ان دنوں تنقید کی زد میں کیوں ہیں؟ گزشتہ دنوں انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ایک ملاقات کی، اور بتایا جاتا ہے انہوں نے ایم پی اے کی ٹکٹ کی بھی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی ملے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ جو عمران ہے وہ
جو فیصلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت کے فیصلے میں خود کر لوں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ میاں شہباز شریف ہے وہ معاملہ فہم ہے، نرم دل ہے اور وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی باتیں تھی جو انہیں زیب نہیں دیتی تھی، جس کا عوام نے برا منایا، خاص طور پر پی ٹی آئی والوں نے برا منایا۔ انہوں نے انہیں انسب کرنا شروع کر دیا، انفالو کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج کل اپنی تردیدیں کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ اپنی صفائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا گراف دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مارکیٹ ویلیو بھی اس سے متاثر ہوگی، وہ جو ان کا کاروبار تھا باتیں بیچنے کا وہ بھی متاثر ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو وہ اسے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی اصلاح کے لیے اسے خرچ کرے، اسے بیچنا نہیں شروع علم فروشی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا۔ لوگ مفہوم ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، اس میں کوئی شک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی باتوں پر کوئی عمل بھی کرتا ہے، کیا ان کی باتوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میری قاسم علی شاہ صاحب سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن دین کے باتیں جو کرتے ہیں وہ بغیر ثبوت کے اور بغیر عمل کے نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں جو بات وہ کہتے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سوٹڈ ووٹڈ زندگی جو ہے، یہ بڑے کروڑوں روپے کمانا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ ایک پروفیشنل ہے، یہ بزنس ہے۔ وہ یا تو بزنس کریں باتیں بیچنے کا، یا عوام کی اصلاح کے لیے نکلیں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، تو پھر ان کی کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔